اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل اللہ کی توفیق سے سورۃ الزلزال اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ تو آج ہم سورۃ العادیات یہ 100 نمبر تو سورۃ العادیات کا ہم ترجمہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعادیات ضبحا، واو کا معنی قسم ہے۔ واو کے دو معنی آتے ہیں عام طور پہ۔ واو کا ایک معنی ہوتا ہے اور، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا وقال الانسان، اور انسان کہے گا، واخرجت الارض، اور زمین نکالے گی۔ واو کا ایک معنی ہوتا ہے قسم اٹھانا یا قسم ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا واللہ، اللہ کی قسم، باللہ، تاللہ، اللہ کی قسم، یہ تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، واللہ، اللہ کی قسم۔ تو یہ واو کا معنی کیا ہے؟ میں قسم ہے۔ والعادیاتی، قسم ہے العادیاتی، تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ عادیات، تیز دوڑنے والے، بھاگنے والے گھوڑوں کی، ہارس، گھوڑے۔ والعادیاتی، قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحا، جو سینے اور پیٹ سے آواز نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ سینے یا سر پٹ دوڑتے ہیں۔ سر پٹ کا مطلب یہی ہے کہ جو سینے اور پیٹ سے آواز نکال کر دوڑتے ہیں۔ ترجمہ ہو جائے گا والعادیاتی، قسم ہے سینے اور پیٹ سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ عادیات گھوڑوں کی آواز نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کیا؟ والعادیات ضبحا، قسم ہے سینے اور پیٹ سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ عادیات کا معنی ہے دوڑنے والے، تیز دوڑنے والے، اور ضبحان کا معنی ہے پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے۔ تو پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ یہ سمجھ آ گیا؟ یہ بتاتے ہیں کیا ہے، یہ اللہ نے قسم کیوں اٹھائی ہے اس کی۔ فالموریاتی قدحا، پس قسم ہے الموریاتی، چنگاریاں نکالنے والے گھوڑوں کی، قدحا، سم مار کر، سم مار کر، چنگاریاں، آگ نکالنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریاتی قدحا، پس قسم ہے ان گھوڑوں کی جو چنگاریاں نکالنے والے ہیں۔ چنگاریاں کا مطلب آگ، یعنی ان کے پاؤں جب تیز دوڑتے ہوئے پتھر کے اوپر لگتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے تو وہاں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ جیسے آپ کیل کے اوپر ہتھوڑی وغیرہ کو زور سے ماریں تو وہاں سے چنگاری نکلتی ہے نا، اسی طرح گھوڑے جب تیز دوڑتے ہیں پتھریلے علاقے سے تو ان کے پاؤں کے نیچے جو سم لگی ہوتی ہے لوہے کی، تو جب وہ پڑتی ہے تو وہاں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ وہی اللہ فرما رہے ہیں فالموریات قدحا، بس قسم ہے ان گھوڑوں کی جو چنگاریاں نکالنے والے ہیں، قدحا، سم مار کر۔ تو دونوں آیتوں کا ترجمہ ہو گیا والعادیات ضبحا، پس قسم ہے سینے اور پیٹ سے آواز نکالتے ہوئے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، فالموریات قدحا، پس قسم ہے ان گھوڑوں کی جو چنگاریاں نکالنے والے ہیں، قدحا، سم مار کر۔
جو پاؤں کے نیچے لگی ہوتی لوہا وغیرہ نا، وہ اس کو سم کہتے ہیں۔ فالمغیرات صبح، پس قسم ہے رات کو، صبح کے وقت، مغیراتی حملہ کرنے والے گھوڑوں کی، صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم۔ مغیرات کہتے ہیں رات کے حملہ کرنا، حملہ آور ہونا، یلغار کرنا، اسی سے لفظ بڑا عمدہ اردو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یلغار کرنے والے، جیسے فوج یا کوئی سپاہی یا کوئی کمان وہ کسی پر حملہ آور ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فالمغیرات صبح، صبح کے وقت ہو تو وہ کہتے ہیں۔ بس قسم ہے ان گھوڑوں کی جو حملہ کرنے والے ہیں صبح کے وقت۔ یہ 3 قسمیں ہوگی۔ چوتھی قسم ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پس قسم ہے ان گھوڑوں کی فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، جو اڑانے والے ہیں، بِهِ اس کے ساتھ، نقعا غبار کو، یعنی گھوڑے جب دوڑتے ہیں تیز، جب مٹی وغیرہ آتی ہے، میدان آتا ہے تو وہ دوڑتے ہوئے کیا اڑاتے ہیں؟ غبار۔ فَأَثَرْنَا، پس قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بِهِ اس کے ساتھ، یعنی پاؤں سم کے ساتھ کیا نکالنے اڑانے والے ہیں، اثرنا کا معنی اڑانا، اڑانے والے ہیں اس کے ساتھ، نقعا غبار کو۔ فَوَسَطْنَا، پس قسم ہے ان گھوڑوں کی جو گھس جانے والے ہیں، داخل ہو جانے والے ہیں، بِهِ اس کے ساتھ، جمعا بڑے لشکر میں، بڑی جماعت میں۔ سطنا اس کا وسط، یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ، وسط کہتے ہیں درمیان کو، وسط کسے کہتے ہیں؟ درمیان میں، تو اس کا درمیان ہو جائے گا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پس قسم ہے ان گھوڑوں کی جو داخل ہو جانے والے ہیں، گھس جانے والے ہیں اس کے ساتھ، جمعا ایک بڑی جماعت میں۔ یہ اللہ نے کتنی قسمیں اٹھائی ہیں؟ 5۔ پہلے یہ بات یاد رکھیں، پہلا مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی چاہیں قسم اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھائیں، اللہ اپنی صفات کی قسم اٹھائیں، اللہ اپنی مخلوق کی قسم اٹھائیں، تو اللہ کے لیے یہ جائز ہے۔ لیکن انسان کو صرف اور صرف اللہ کی یا اللہ کے نام کی قسم اٹھانا اس کے لیے جائز ہے۔ مخلوق کی قسم اٹھانا، تیرے سر کی قسم، تیری محبت کی قسم، تیرے ماں باپ کی قسم، یہ سب شرک ہے۔ انسان کو صرف قسم اٹھانی چاہیے اللہ کی یا اللہ کے کسی، اللہ رحمان ہے اس کی قسم اٹھانا، اس کے رحمان ہونے کی قسم، اس کے بیت اللہ کے رب ہونے کی قسم، اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہونے کی قسم، تو یہ قسم انسان کے لیے اٹھانا جائز ہے۔ اللہ کے لیے اللہ جس چیز کی چاہے، وہ کیونکہ خالق ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ نے بہت سی قسمیں اٹھائی ہیں، یہاں پر اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ گھوڑوں کی ہی قسمیں یہاں کیوں اٹھائی ہیں؟ یہ بیان کرتے ہیں، قسم اٹھائی جاتی ہے اس لیے کہ جو بعد والا کام آ رہا ہے نا اس کو ثابت کیا جا سکے، پختہ کیا جا سکے۔ آپ قسم اٹھا کے کسی کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ جو بات کرنے لگے ہیں اس میں ذرہ بار بھی کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے، سب سچ ہے۔ قسم اسی لیے اٹھائی جاتی ہے نا کہ جو وہ بات کر رہا ہے اس کی وہ گواہی دے کہ یہ سچا ہے۔ تو اللہ نے گھوڑوں کی یہاں قسمیں اٹھائی ہیں۔ گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جو اللہ رب العالمین نے جس میں یہ خوبی رکھی ہے، وہ اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے۔ جب اس کا مالک رات کے وقت اس کو اس کے جگہ سے نکالتا ہے، گھر سے نکالتا ہے، تو یہ اس کی فرما برداری کرتے ہوئے نکل پڑتا ہے۔ جب اس پر یہ سوار ہوتا ہے اس کا مالک، یہ اس کو لے کر دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور جتنا انسان اس کو دوڑاتا ہے وہ گھوڑا دوڑتا ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تھک جاؤں گا، کبھی انکار نہیں کیا۔
اور پھر رات کے صبح ہوتے ہی وہ حملہ کریں اس کے گھوڑے کو لے کر، آپ اس پر سوار ہو کر مجاہد، تو وہ گھوڑا انکار نہیں کرتا، اڑی نہیں کرتا، گھوڑا نصری ہونا چاہیے، عصری ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ جب دوڑتا ہے اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اس کے جہاں پر سم لگتے ہیں وہاں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، وہاں مٹی ہے تو غبار اڑتی ہے، اور وہ یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کوئی بڑا لشکر ہے اس کے درمیان میں جا کر وہ گھوڑا جو ہے تباہی مچا دیتا ہے، دشمن کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے قسم اٹھائی کہ یہ کتنا وفادار جانور ہے۔ یہ مجاہد کا گھوڑا ہو یا کسی بھی کا گھوڑا ہو، کافر کا بھی گھوڑا، وہ اپنے آقا اور مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ گھوڑا جس کا بھی ہو، وہ مجاہد کا گھوڑا ہو، وہ کسی اور کا گھوڑا ہو، جس کی تربیت، جس کو کھلاتا وہ ہے، جس کی حفاظت بندہ کرتا ہے، تو وہ جانور کیا ہے؟ ایک عام جانور اتنا وفادار ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا، یہ آیات نازل کرنے کا مقصد اللہ بات کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آگے، کہ ان الانسان، بے شک انسان، لربہ، اپنے رب کا، لکنود، بڑا ناشکرا ہے۔ کہ یہ جانور جو بڑا فرما بردار ہے، کہ اس کو اس نے کھانا کھلایا، بس اس کو سنبھالا، اس کو باندھا چھوڑا اور اس کو کچھ سکھلایا، وہ اتنا وفادار ہو گیا، اب وہ جدھر بھی اس کو لے کر جاتا ہے وہ چلتا ہے۔ لیکن ان الانسان، بے شک انسان، لربہ، اپنے رب کا، لکنود، بڑا ناشکرا ہے۔ لکنود کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بعد بڑی نعمتیں اللہ کی، لیکن اس کی زبان پر کبھی بھی شکریہ کا لفظ نہیں آتا، ہمیشہ یہ کہ میں تو لٹیا گیا، میرے کول کچھ نہیں، میرے کول تو ہے ہی کوئی، سانو اللہ نے دیتا کی۔ یہ ہے لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اس انسان پر، اس میں وفاداری ہے ہی نہیں، مالک کی بات ماننا ہے ہی نہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے ہی نہیں۔ گھوڑے کو دیکھ لو، یہ ہے۔ وَإِنَّهُ، بے شک یہ انسان، عَلَى ذَلِكَ، اس بات پر، لشہید، خود بھی گواہ ہے۔ انسان خود بھی اس بات کو مانتا ہے کہ میں اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہوں، کہ یہ جانور اس بات پر بھی یہ گواہ ہے کہ یہ جانور میرا بڑا وفادار ہے، لیکن میرے اندر وفائی نہیں ہے، میں بے وفا ہوں۔ وَإِنَّهُ، بے شک یہ انسان، عَلَى ذَلِكَ، اس بات پر، لشہید، خود بھی کیا ہے؟ گواہ ہے، خود بھی مانتا ہے، کسی نہ کسی موقع پر آ کے یہ مان ہی جاتا ہے کہ میں ہی ناشکرا ہوں، میرے اندر ہی بے وفائی ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک یہ انسان، لشدید، سخت حریص ہے، لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت میں، اس کو سخت مال کی محبت ہے۔ مال بڑا خیر، یہاں مال کے معنی میں ہے کہ بے شک یہ انسان، لشدید، بڑا سخت ہے، بڑا حریص ہے، لحب الخیر، مال کی محبت میں، مال کی بڑی محبت ہے اس کو، اس کے لیے ایک ایک چیز کو خوبصورت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے عورت کی ننگی تصویریں لگانی پڑتی ہیں، یہ لگا دیتا ہے، اور مال کی نمائش کے لیے آج آپ دیکھتے ہیں چوکوں چوراہوں میں تصاویر لٹکی ہوتی ہیں، اشتہار چل رہا ہوتا ہے، ایک شیمپو کی ایک پڑی اور ایک ٹکی کو بیچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عورت کو ننگا کر دیتے ہیں، عزتوں کو نیلام کر دیتے ہیں مال کے لیے۔ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ انسان مال کی محبت میں بڑا حریص ہے، بڑا سخت ہے، کمپرومائز نہیں کرتا، اپنے نقصان کو برداشت نہیں کرتا، نہ شکری شروع کر دیتا ہے نقصان ہوتے ہی۔ تو یہ اللہ نے 5 قسمیں اٹھانے کے بعد 3 باتیں اللہ نے ثابت کی، بیان کی
کہ یہ دیکھ لو، تم غور کر لو کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، انسان خود بھی اس کو مانتا ہے، اس کو مال کی شدید محبت ہے۔ مال کی محبت ہونی چاہیے، ہر انسان کو ہے، کیونکہ یہ ایک ضرورت ہے، لیکن یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں غالب نہیں آنی چاہیے۔ مال کی محبت جب یہ غالب آ گئی، یا یہ نافرمانیوں کی طرف لے جانے والا مال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مال اللہ کے ہاں ناپسند ہے۔ باقی حلال مال کمائیں، رکھیں، اس سے اپنی ضروریات کو پورا کریں، اپنے اہل و عیال، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں کے حقوق کو ادا کریں، یہ بہترین مال ہے۔ لیکن جو مال اللہ کے دین سے روک دے، اسلام سے دور کرے، وہ مال کیا ہے؟ وہ وبا ہے، وہ بال ہے، اور وہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو آگے فرمایا، آگے آسان ہے، افلا یعلم، کیا نہیں جانتا یہ انسان، اذا بعثر، جب نکال دیا جائے گا، ما فی القبور، جو بھی قبروں میں ہے، نکال باہر کر دیا جائے گا جو بھی قبروں میں ہے۔ انسان سب کو پتہ ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ زمین سب کچھ نکال دے گی۔ افلا یعلم، کیا نہیں یہ جانتا انسان، اذا بعثر، جب نکال دیا جائے گا، ما فی القبور، جو بھی قبروں میں ہے، وحصل، اور ظاہر کر دیا جائے گا، جیسے کہتے ہیں راز فاش کر دیا جائے گا، وحصل، ظاہر کر دیا جائے گا، ما، ان چیزوں کو، فی الصدور، جو سینوں میں ہیں، یعنی جو سینوں میں چھپی ہوئی ہیں، یہ سب راز قیامت کے دن کھل جائیں گے۔ ان ربہم، کیونکہ بے شک، ربہم، ان کا رب، بہم، ان کو، یومئذ، اس دن، لخبیر، خوب خبر رکھنے والا ہوگا۔ تو بے شک ان کا رب اس دن ان کے بارے میں خوب خبردار ہوگا، خوب جاننے والا ہوگا۔ تو یہ سورہ مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ناشکری کا ذکر کیا، انسان کے حالت کا ذکر کیا کہ اس کو مال سے بڑی محبت ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو قبر میں رکھا جائے گا، پھر قبر سے نکالا جائے گا، اس کے دل میں جو چھپے راز ہیں وہ سب کیا کر دیے جائیں گے؟ ظاہر کر دیے جائیں گے۔ تو اس کو یہ بھی نہیں علم کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس دن کہا، اللہ ہر وقت ہی بندے کو جانتے ہیں، لیکن قیامت کے دن انسان خود مان جائے گا کہ میرا رب مجھے کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے، مجھے جاننے والا ہے، میرے بارے میں باخبر ہے۔ یہ تھوڑی سی صورت مشکل ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ پڑھ لیں ایک دفعہ ساتھی۔